اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے، حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہر اتوار کے روز یہاں پر تعلیمات اولیاء پر بیان کیا جائے تاکہ ہم اولیاء کے تعلیمات پڑھے سمجھے اور اپنے رب کو راضی کریں۔ آج کا معاشرہ اس قدر دین سے دور ہو گیا، علم سے دور ہو گیا کہ آج اولیاء اکرام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اولیاء کے تعلیم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کی عبادت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کے اقوال کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھے، اولیاء کا مذاق وہی شخص اڑا سکتا ہے جو قرآن اور حدیث سے دور ہے۔ جاہلی اولیاء کی شان میں توہین کر سکتے کوئی علم رکھنے والا، عقل رکھنے والا، دانشمند شخص کبھی اولیاء کے بارگاہ میں مذاق نہیں اڑائے۔ قرآن کے کئی آیتیں اولیاء کی شان میں بھرے پڑے، سیاستہ کے کئی سو حدیثیں اولیاء کی شان میں۔ اللہ نے ایسی شان اولیاء اکرام کو عطا کی۔ آج ہم ان اولیاء کے سردار کی بات کریں گے جنہیں افضل البشر بعد انبیاء کہتے ہیں۔ میری مراد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کے معاشرے کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، اس مناسبت سے ہم نے یہ قول کو چنا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اور آپ کی دانشمندی اور آپ کا دین میں فہم جو تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھتے، اے عائشہ پوچھو جو پوچھنا ہے، اے عائشہ پوچھو جو پوچھنا ہے، عائشہ مانگو جو مانگنا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے حضور سے اجازت لی، یا رسول اللہ اگر اجازت دو تو میرے بابا جان ابوبکر صدیق سے مشورہ کر کرو۔ تو حضور نے کہا ہاں ٹھیک ہے جاؤ کر کرو۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اے بابا جان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ عائشہ جو پوچھنا ہے پوچھو، جو مانگنا ہے مانگو۔ میں کیا پوچھوں کیا مانگوں؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عائشہ، حضور سے تم پوچھو کہ کل معراج کی رات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے جلووں میں جو بات تھی اس میں سے ایک بات کہتے۔ معراج کی رات جو اللہ کے جلووں میں حضور نے اللہ سے کلام کیا ہے، جو راز و نیاز کی باتیں تھے اس میں سے ایک بات پوچھے۔ تو آپ گئے اور کہا یا رسول اللہ معراج کی رات جو اللہ سے آپ کی گفتگو ہوئی اس میں سے ایک بات کہہ دو۔
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ مجھ سے میرے رب نے کہا کوئی شخص کسی کا دل جوڑ دے، کسی روٹھے ہوئے کو منا لے، کسی غم زدے کو ہنسا لے، کسی کا سہارا بندہ ہے دل جوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ لازم کر لیا، اللہ نے کل اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ کسی کا دل جوڑ دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے اسے جنت میں داخل فرما دے۔ سن کر حضرت عائشہ بہت خوش ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اٹھ کر بابا جان ابو بکر صدیق کے پاس اور کہا بابا جان حضور نے کہا کسی کا دل جوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے، اس قدر رونے لگے کتابوں میں آتا ہے ہچکیاں آپ کو چالو ہو گئی، آنکھ سے آنسو روا ہو گئے۔ امی جان بی بی عائشہ پریشان ہو گئے، بابا جان یہ بات میں رونے کی کیا بات، یہ بات میں رونے کی کیا بات ہے، ہمارے لیے تو خوشخبری ہے، ہم نہ جانے کتنوں کی مدد کر دیتے، کتنوں کی دل جوئی کا سبب نہیں بن جاتے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا بیٹی تم بات کا ظاہر دیکھ رہے ہو باطن نہیں دیکھ رہے ہو، تم حضور کے جملوں پر غور کرے، حضور کے ظاہری بات پر غور کرے، باطنی بات پر غور نہیں کرے۔ اللہ وعدہ کرتا ہے کسی کا دل جوڑ دو تو میں بغیر حساب کتاب کے تمہیں جنت میں ڈال دوں گا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اس کا باطن یہ ہے تم کسی کا دل توڑ دو میں بغیر حساب کتاب کے تمہیں جہنم میں ڈال دوں، دل جوڑ دو جنت میں ڈال دوں گا، دل توڑ دو جہنم میں ڈال دوں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فہم تھا۔ اور آج ہمارا معاشرہ ہم بہتر جانتے ہیں، آج پرینک کا دور چل رہا ہے، مذاق اڑانا، چار دوست بنتے ہیں تو ایک دوست کا مذاق بنا دیا جاتا ہے، کبھی بیٹھ کر فون پر مذاق کر دیا جاتا ہے، کبھی اسے ڈرا دیا جاتا ہے، کبھی اسے کچھ کر دیا جاتا ہے۔ مذاق آج ہمارے پاس ہو رہا ہے، مذاق میں نہ جانے کتنے زندگیاں تباہ ہو گئے۔ آج ہم غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم مذاق میں کیا کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم کسی کا مذاق اڑاؤ، اگر تم کسی کو رسوا کرو، کسی کو ذلیل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں ذلیل کرے گا جہاں تمہاری عزت بنے گی۔ تم کسی کو وہاں ذلیل کرو گے، وہاں رسوا کرو گے جہاں اس کی عزت بنے گی تو اللہ تمہیں وہاں ذلیل کرے گا جہاں تمہاری عزت بنے گی۔ تم کسی کا دل توڑ کر، کسی کا مذاق اڑا کر یہ سمجھ رہے ہو کہ تم عقل مند ہو، تم سے بڑا کوئی بیوقوف شخص نہیں ہے جو کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کے مذاق کی وجہ بن جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ایک جماعت کو اللہ حکم دے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائے گا، وہ ہنسی خوشی جنت کے دروازے کی طرف بھاگیں گے، بھاگتے ہوئے جائیں گے جنت کے دروازے کے قریب۔ جیسے ہی جنت کے دروازے کے قریب آئیں گے اللہ حکم دے گا دروازہ بند کر دو، جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، کہا جائے گا دوسرے دروازے سے جاؤ۔ وہ ہنسی خوشی جب دروازہ کھول دیا جائے گا تو بھاگیں گے، جیسے ہی قریب آئیں گے دروازے کے اللہ حکم دے گا دروازہ بند کر دو۔ ایسے ہی 8 دروازوں پر ان کے منہ پر دروازے بند کر دیے جائیں گے، ان کے منہ پر دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور اللہ فرمائے گا تم وہ لوگ ہو جو دنیا میں میرے بندوں کا مذاق اڑاتے تھے، آج محشر میں میں نے تمہارا مذاق اڑا دیا۔ آج محفل میں 8-10 لوگوں کو آپ ہنساتے ہوں گے، 100 لوگوں کو ہنساتے ہوں گے، 1000 لوگوں کو آپ ہنساتے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ تمہیں ساری دنیا کے سامنے شرمندہ کر دے گا، تمہارا مذاق اڑا دے گا اللہ تعالیٰ، منہ پر جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو آج کسی کا مذاق اڑانا ہم مذاق سمجھ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح ارشاد فرما دیا مذاق میں بھی کسی کا دل جوڑ دو، جھوٹ کہہ دو
جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے، جس کا نام ویل ہے۔ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کل مذاق میں جھوٹ بولنے والوں کو اس میں داخل کر دے۔ اور آج ہم مذاق میں کیا نہیں کریں، مذاق میں ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں جھوٹ بول کر۔ تو غور کرنے کی ضرورت ہے، دل جوڑنے کی ضرورت ہے، دل توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے حالات یہ ہو گئے، ہم کسی کے دل توڑنے میں کوئی گناہی تصور نہیں کریں۔ ہم بیٹھتے ہیں تو چار کے ساتھ ایک کا مذاق بنا دیتے ہیں، اس کے کبھی کپڑوں کا مذاق بن جاتا ہے، کبھی اس کی گاڑی کا مذاق بن جاتا ہے، کبھی اس کے لباس کا مذاق بن جاتا ہے، کبھی اس کے گھر کا مذاق بن جاتا ہے، کبھی اس کے جاب کا مذاق بن جاتا ہے، اور ہنستے بیٹھتے ہیں۔ ایک بناتا ہے چار ہنستے، گناہ میں شریک ہونے والا بھی گناہ کرنے کے مانند ہے۔ تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے آپ تشریف لائے دنیا۔ یہ ایسی شخصیت ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء اکرام اپنے بارگاہ میں ان کا نام لیتے تو اٹھ کر کھڑے ہو جایا کر۔ ایسا عظیم مقام اللہ نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں تک کہ سردار اولیاء حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک جب نام لیتے تو کہا کرتے تھے شیخ جنید بغدادی، جس کے بارے میں شیخ کہا کرتے تھے وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک جسے شیخ کہا کرتے۔ اور جب حضور کی بارگاہ میں آپ جاتے تو حضور کے روزے کے سامنے اپنی سانس روک لیا کرتے، کہیں سانس کی آواز حضور کو تکلیف نہ دے۔ یہ اتنے بڑے اولیاء ہیں، تو آپ نفلی روزے کثرت سے رہا کرتے تھے۔ ایک دن ایک عورت بڑے سفر کے ساتھ، بڑا سفر کر کے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے آتی، اور وہ کچھ مٹھائی بنا کر اپنے ہاتھوں سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو لاتی اور لا کر پیش کرتی ہے۔ دن کا وقت ہوتا ہے، کہتی ہے سرکار بڑا سفر کر آئی ہوں، صرف آپ کے لیے میٹھا بنا کر لے کر آئی، آپ کھا لیں گے تو دل سکون پا جائے۔ آپ کے لیے بنا کر کئی دور سے سفر کر لے کر آئی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ میٹھا اٹھاتے اور کھا لیتے، وہ میٹھا اٹھاتے کھا لیتے۔ وہ عورت خوشی خوشی کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ میرا میٹھا کھائے، وہ خوشی خوشی لوٹ جاتی ہے تو آپ کے مریدین، آپ کے شاگرد پوچھتے سرکار آپ کا تو روزہ تھا، آپ کا تو روزہ تھا، آپ نے مٹھائی کھا لی۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو بیان کرتے آج ہمارے دلوں پر وہ نقش ہونا چاہیے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ عورت بڑے ناز سے، بڑے لاڑوں سے میٹھا بنائی اور کئی دور کا سفر کر لے کر آئی کہ میں کھاؤں۔ اگر میں وہ عورت کو کہہ دیتا کہ میں روزہ ہوں، میں نہیں کھاؤں گا، اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ آپ فرماتے میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے اس کا میٹھا کھا لیا۔ دل توڑنے کی خزا نہیں ہے، روزے کی خزا ہے۔ میں روزہ رکھ کے خزا ادا کر دوں گا، اس کے دل جوئی کی میرے پاس خزا کی ادا نہیں۔ اور آج ہمارے حالات، وہ اپنا روزہ چھوڑے، نفلی روزہ، کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے، اور ہم بیٹھ کر کسی کا گھر توڑے، مذاق میں ہم کسی کا گھر توڑے، کسی کی زندگی میں آگ لگا رہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو خدا را کسی کے دل توڑنے کی وجہ نہ بنے کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ حساب کتاب کا بھی معاملہ نہ کرے، منہ کے بل جہنم میں جائے۔ خدا را رحم کرے، لوگوں کی عزت کی حفاظت کرے، روزوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہ بات یاد رکھے، اگر آپ کسی کا مذاق اڑائیں گے نا، محدثین لکھتے، اولیاء اللہ اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں، تم اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک تمہارا مذاق نہیں اڑایا گیا، اور وہاں اڑایا جائے گا جہاں تمہاری عزت بنے گی۔ تو خدا را اپنی عزت کی حفاظت کرے، لوگوں کی عزت کی حفاظت کر حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے اور رسوائی کا بدلہ رسوائی ہے۔ یہ بات یاد رکھے۔ خدا را یہ دنیا بڑی نازک
قانون سے چلتی ہے. یہ بات یاد رکھیں, اگر آپ کسی کا دل توڑ دیں گے, اللہ ایسے کو پیدا کرے گا جو آپ کا دل توڑ دے. تو خدا را کسی کی عزت کا سبب بنے, کسی کو ذلیل کرنے, پرینک کرنے کے چکر میں ہم اپنی آخرت نہ خراب کر لیں. یہ بات یاد رکھیں, کسی کے دل جوڑنے کی آپ سبب بنے. کنتم خیر امتی اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو. کیوں؟ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے, لوگوں کے سکون کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بہترین کہا ہے صرف اس لیے کہ تمہیں لوگوں کے خیر خواہی کے لیے پیدا کیا ہے, لوگوں کی جینے کی وجہ بننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے, لوگوں کی عزت کا سبب بننے کے لیے پیدا کیا ہے. لوگوں کو ذلیل کر کر, لوگوں کو شرمندہ کر کر, لوگوں کو ڈپریشن کا شکار کر کر, انزائٹی کے پیشنٹ بنا کر, لوگوں کے زندگی میں زہر گھول کر آپ سکون سے نہیں رہ سکتے. اللہ کا یہ قانون ہے, یہ کما تدینو تدانو, تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا. یہ حضور نے کہہ دیا, تم جو کرو گے تمہارے ساتھ ضرور پلٹ کر آئے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا تم کسی کو ذلیل کرو اور عزت پالو, اور یہ نہیں ہو سکتا تم کسی کو عزت دو اور تم ذلیل ہو جاؤ. یہ بھی نہیں ہو سکتا. خدا را عزت کا سبب بنے, ذلیل ہونے کے سبب نہ بنے. مذاق لے کر فون پر کسی کی ویڈیو بنا کر ڈال دینا, مذاق میں کوئی میسج کر دینا, مذاق میں بیٹھ کر محفل میں کسی کے دل آزاری کا سبب نہ بنے. خدا را اپنے آپ کی حفاظت کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.